بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک چینل جس کا عنوان شعور ہم نے رکھا ہے، اس کے عنوان سے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ویورز تک اپنی دل کے الفاظ، دل کی بات جو ہمارے دل میں آتی ہے، جو ہم میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں کسی بھی اعتبار سے، جو ہمارے شعور اور لاشعور کی تاروں کو جو ہے وہ جھنجھوڑ دے، تو اس حوالے سے ہم جو بھی مختلف عنوانات اس کے اندر مختلف ٹاپکس چلتے رہیں گے آنے والے دنوں میں۔ اور آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے مختلف ٹاپکس کے اوپر ہم بات کریں یا ان کو ہائی لائٹ کریں، جو معاشرے کے اندر مختلف رویے آپ دیکھتے ہیں، سوچ دیکھتے ہیں، اس کے حوالے سے اگر ہم اس کو ہائی لائٹ کریں تو آپ اس کو ضرور ہمیں کمنٹس میں بتائیں۔ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بات چیت کریں گے، کو ہائی لائٹ کریں گے، تاکہ اس کا کوئی نہ کوئی ممکنہ حل نکالا جا سکے، معاشرے کے اندر سدھار آ سکے، ہم اپنے رویوں کے اندر تبدیلی لا سکیں، اپنی سوچ میں تبدیلی لا سکیں، اپنے شعور کی جو تاروں کو ہلا کر اس شعور کو بیدار کر سکیں، ٹھیک ہے نا۔ جو چیزیں ہمارے لاشعور میں چلی گئی ہیں، جن کا ہمیں احساس نہیں ہے، جن قدروں کا ہمیں احساس نہیں ہے، بعض اوقات ہم اپنے روزمرہ مصروفیات میں، اوقات میں ہم اکثر بہت سی چیزوں کو سرسری طور پر لے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ احساسات ہمارے زندہ ہو جائیں، وہ لاشعوری چیزیں ہمارے شعور میں آ جائیں۔ آج کی ویڈیو کو ہم انشاءاللہ یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس میں تھوڑی سی ہم بات کریں گے الفاظ کی اہمیت کے اوپر، کہ لفظ اور جو ہم بولتے ہیں لفظ، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ ناظرین، ہماری زبان کچھ الفاظ ادا کرتی ہے اور اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ محمل بھی ہوتا ہے اور اس کا لفظی مطلب بھی ہوتا ہے۔ بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو ہماری زبان ادا کرتی ہے جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، جیسے روٹی شوٹی، روٹی کا ایک مطلب ہے، شوٹی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ پانی وانی، پانی کا ایک مطلب، پانی فوراً بولتے ہوئے ہمارے ذہن میں ایک نقشہ کریٹ ہوتا ہے، اس کی شکل حیت سامنے آتی ہے، لیکن شانی سے کچھ نہیں۔ اسی طریقے سے یہ الفاظ جو ہیں ہماری زندگی کے اندر بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور الفاظ کا چناؤ ہی انسان کی شخصیت کی پہچان ہے۔ کسی بھی انسان کو آپ بولتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کی گفتگو کرتے ہوئے سنتے ہیں، تو اس کے الفاظ سے، اس کے لہجے سے، اس کی گفتگو سے، اس کے رویے سے اس کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی شخصیت کیسی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے، اس کے آباء و اجداد یا اس کا خاندان کیسا ہے، یا اس کا فیملی اس کے پیچھے، یا اس کی تربیت کرنے والے کیسے ہیں۔ تو اس کا اندازہ اس کے الفاظ اور اس کی گفتگو سے ہوتا ہے۔ یہ جو زبان ہے یہ زہر بھی اگل سکتی ہے، ایسا زہر اگل سکتی ہے کہ کسی کی زندگی تباہ کر دے، کسی کو زندہ درگوں کر دے، اور ایسے الفاظ بھی اگل سکتی ہے، ایسی بات بھی کر سکتی ہے کہ جس سے حوصلہ افزائی ہو اور مرے ہوئے دل جو ہیں وہ زندہ ہو جائیں، لوگوں کی دلوں کے اندر روح پھونک دی جائے، اور ایسی نصیحت آموز الفاظ بھی نکل سکتے ہیں کہ جو لوگوں کی زندگیوں کے بدلنے کا سبب بن جائیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کسی کی نصیحت سے ایسا سبق لیتے ہیں کہ وہ ان کی زندگی کا موڑ بدلنے کا سبب بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہت سے آپ نے دیکھے ہوں گے موٹیویشنل اسپیکرز جو صرف الفاظ سے آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں، آپ کو پر امید کرتے ہیں، آپ کے اندر ایک آبجیکٹو کریٹ کرتے ہیں، اور آپ کے اندر جو ہے وہ ایک جذبہ کریٹ کرتے ہیں، اور آپ کے اندر ایک اچیومنٹ کی جستجو اور کو پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ کس طرح ہوتا ہے ممکن؟ یہ الفاظ کے چناؤ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ الفاظ، یہ زبان جو ہم بولتے ہیں۔ تو ناظرین، گزارش آج کی ہم اس ویڈیو میں خاص طور پہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے الفاظ کے چناؤ میں بہت احتیاط کریں، اور اپنی گفتگو کو بڑا تول ناپ کر، جو ہے نا، جیسے کہتے ہیں نا کہ پہلے تولو پھر بولو، بڑا عام سا جملہ ہے،
ٹھیک ہے نا. یہ نہ ہو کہ ہمیں اپنے بولے کے اوپر پچھتاوا ہو. جو انسان جب زبان سے کچھ الفاظ کہہ دیتا ہے تو اس کی واپسی ناممکن ہے، وہ واپس نہیں آ سکتے. تو ہمیں اپنے الفاظ کا چناؤ بڑی احتیاط سے کرنا چاہیے، اپنی گفتگو کو بڑی احتیاط کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اور اس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی پہ تنقید نہ ہو، کسی کی تذلیل نہ ہو. اپنی گفتگو کے اندر ہم یہ بات کا خیال رکھیں. اور ویسے بھی فرمایا کہ اپنے غیبت نہ ہو، اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے وہ غیبت کرنا ایسے ہی جیسے مسلمان بھائی کے جو ہے وہ گوشت کو کھانے کے برابر، مردار کھانے کے برابر ہے. تو بہرحال یہ الفاظ جو ہیں بہت اہمیت ہماری زندگی کے اندر بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اور ان الفاظ کی وجہ سے بڑے بڑے خاندان آپس میں ٹوٹ جاتے ہیں. بڑے بڑے خاندانوں میں آپس میں جو ہے جدائی پیدا ہو جاتی ہے. بڑی بڑی فیملیز جو ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں. بڑے بڑے تعلقات، پرانے تعلقات الفاظ کے غلط چناؤ کی وجہ سے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، شراکت ختم ہو جاتی ہے، کاروبار ختم ہو جاتے ہیں. یعنی بعض اوقات آپ اپنی کسی سبارڈینیٹ کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، بد سلوکی کرتے ہیں. سلوک سے مراد بد سلوکی یہاں مراد ہے. وہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے سارے کے سارے کاروبار کو جو ہے وہ دھڑام سے جو ہے وہ نیچے لے آتی ہے. ساری اس کی جو آپ نے اس کی آبیاری کی ہوتی ہے، یعنی وہ ایک جو ہے وہ لمحہ، وہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے منہ سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جو پکڑ کا ذریعہ بن جاتے ہیں، جو کسی کی دل آزاری کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کا سارا نظام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ الفاظ جو ہے نا ان کے استعمال کو بڑی احتیاط سے اس میں چننا ہوگا، اور اس کے اوپر غور کرنا ہوگا کہ کہیں ہمارے الفاظ کی وجہ سے، ہمارے بولے ہوئے کی بات سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی ہے، کسی کو جو ہے وہ سر دس جاتے ہوئے. اکثر ہم نے تجربہ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، ہم کسی کو اوے کر کے بلا دیتے ہیں، یعنی کہ کسی کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. ہاں، جب تک ہمیں اس کی پہچان نہیں ہوتی تو ہم اس کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، ہم اس کو رسپیکٹ دینا نہیں چاہتے، یا ہم دے نہیں پاتے، یا ہمارے اندر وہ مادہ نہیں ہے ہم کسی کو رسپیکٹ دیں. کیوں نہ ہمارے اندر وہ مادہ پیدا ہو کہ ہم رسپیکٹ دینے والے ہوں ہر حال میں، چاہے کسی کا ظاہری نقشہ کیسا بھی کیوں نہ ہو، ہم اس کو رسپیکٹ دینے والے. یہ لفظ ہماری ڈکشنری سے نکل جائے، اوئے، کتنا عجیب لگا. ہمیں کوئی کہہ کے پکارے اوئے تو ہمارے فوراً زبان میں ہم گھور کے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں اس نے مجھے کہا کیوں، ایسا کیوں کہا، یہ مجھے سمجھتا کیا ہے، اس کو میری حیثیت کا نہیں پتہ، یہ مجھے جانتا نہیں ہے، اس کو میری اوقات کا نہیں پتہ. یہ سارے کے سارے فوراً یکے بعد دیگرے سارے کے سارے خیالات ہمارے ذہن میں فوراً آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ مجھے کیوں کہا اس نے، یہ مجھے جانتا نہیں ہے. اور بعض لوگ جو شارٹ ٹیمپرڈ ہوتے ہیں، جن کو اپنے جذبات پر قابو نہیں ہوتا، اس بنیاد پر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اور کوئی مسلح بندہ ہو تو وہ تو دستی جیب سے پستول نکالے اور فائر بھی مار دے. ایسا بھی واقع سننے میں آئے ہیں. ذرا سی بات پہ طیش آ جائے، اور تم مجھے جاننا نہیں، تینوں میں تو پتہ نہیں. تو الفاظ جو ہے نا بڑی اہمیت رکھتے ہیں ہماری زندگی کے اندر، کامیابی اور ناکامی کے حوالے سے، شخصیت کو بنانے کے حوالے سے. تو ہم بھی اپنے بچوں کے اندر جب ہم تربیت کا جب زمانہ ہو تو اس میں ان کو بتائیں کہ بیٹے الفاظ، صحیح الفاظ کیا ہوتے ہیں، اچھے الفاظ کیا ہوتے ہیں، برے الفاظ سے پرہیز کیا جائے، بری بات سے پرہیز کی جائے. ایسی بات جس سے کسی کا دل دکھے، ایسا لفظ، ایسے القاب کسی سے اس کا دل دکھے، ایسے الفاظ کو پرہیز کرنا چاہیے. اپنی گفتگو سے، اپنی جسے کہتے ہیں نا ڈکشنری سے، اپنی لغت سے اس کو ہم نکال دیں. جو محمل قسم کے ہوں، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں. جو بیکار چیزیں ہوتی ہیں ان کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا جاتا ہے. تو ہم ایسے الفاظ کو، ایسی باتوں کو، ایسی سوچ کو، میں تو اس کو سوچ میں بھی اس میں لے کے آؤں گا، ہم ایسی سوچ کو بھی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں کہ جو منفی سوچ ہو، منفی رویہ ہو، جس سے ہمارے دل و دماغ میں منفی جذبات پیدا ہوتے ہیں، نگیٹیوٹی آتی ہو، نگیٹو پلس آتی ہو. یہ جتنی بھی نگیٹو چیزیں ہیں، نگیٹو سوچ ہے، نگیٹو باتیں ہیں، بری باتیں ہیں، برے الفاظ ہیں، یہ آپ کے اندر جو ہے وہ بیماری لاتے ہیں، ڈپریشن لاتے ہیں، بے سکونی لاتے ہیں،
اضطراب لاتے ہیں، انگزائٹی لاتے ہیں، یہ مقناطیس کا کام کرتے ہیں، کھینچتی ہیں اس ساری چیزوں کو. جب اپنے اندر سے آپ اپنی ذات میں سے ان کو نکال دیں گے، چن چن کے نکال دیں گے، پھینک دیں گے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لائف میں ہلکا پن آ گیا ہے، آزادی آ گئی ہے، خوشی آ گئی ہے. خوشی رہنے کی عادت ڈالیں. آپ کے اندر ایک ہلکا پن محسوس ہوگا، جیسے ایک گیس ہوتی ہے نا جو غبارے کے اندر بھری جاتی ہے، جیسی وہ گیس غبارے کے اندر آتی ہے تو غبارہ اوپر کی طرف اڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ کی ذات کے اندر وہ چیز پیدا ہوگی، آپ اپنے اندر ہلکا پن محسوس کریں گے. بیماری آپ کے قریب نہیں آئے گی، ڈپریشن نہیں آئے گا، اضطراب نہیں آئے گا، بے چینی نہیں آئے گی. اچھی سوچیں آئیں گی، اچھے خواب آئیں گے، اچھے لوگوں میں بیٹھیں، اچھی بات کریں، اچھے الفاظ کا انتخاب کریں، اچھی سوچ. اگر کوئی آپ کے سامنے کوئی بری بات کہے، برا لفظ کہے، تو موضوع کو بدل دیں، کوشش کریں موضوع کو بدل دیں. نہ کریں تو نشست چھوڑ دیں، پیار محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ. حکمت بہت ضروری ہے. ڈائریکٹ کسی کے اوپر کرٹیسائز نہ کریں، تنقید نہ کریں. کسی کے کام میں نقص نہ نکالیں. نقص نکالنے کا بھی طریقہ سیکھیں کہ میں نے نقص کیسے نکالنا ہے. خاص طور پہ اپنے ملازمین، اپنے چھوٹے، اپنے بچے، اپنے ارد گرد کے لوگ، کوئی ایک ہی کیتا ہے، یہ کوئی بیہیویئر نہیں. ایک بچے کو آپ کہہ رہے ہیں تم بیوقوف ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں عقل نہیں ہے، ایسے نہیں کرتے، یوں نہیں کرتے، ایسا نہیں کرتے، اس کی ایگو کو آپ خراب کر دیں. اور اگر آپ پیار سے محبت سے کہیں بیٹے اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، اچھے ہیں، اچھے بچوں والی باتیں کریں. اچھے بچے ایسی باتیں نہیں کرتے، اچھے بچوں کے یہ کام نہیں ہے، تو اس کا رویہ اور ہوگا، اس کا ریئیکشن اور ہوگا. تو ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لائیں. الفاظ کا اچھا انتخاب کریں، اچھی گفتگو کریں، اچھے رویے اپنائیں، خوش رہیں، اوروں کو خوش رکھیں، اور کوشش کریں کہ اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنے لاشعور کو جگائیں. دیکھیں، اپنا احتساب کریں کہ میں نے جو الفاظ بولے ہیں، آج سارا دن میں بات کی ہے، کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی سے بری بات تو نہیں کی، اور اگر ہے تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. ہوپ فلی آپ کو ہماری یہ چند باتیں جو ہیں پسند آئی ہوں گی. آپ ان کے اوپر عمل بھی کریں گے، ان کو شیئر بھی کریں گے اس ویڈیو کو، تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. خوش رہیے، اپنے پیاروں کو خوش رکھیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.